بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک سچا مسلمان، ایک خالص مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، ھذا لفظ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور مہاجر دراصل وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا۔ حدیث کے پہلے جز میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن اور مسلمان محض اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی آدمی صرف کلمہ پڑھ لے اور کچھ متعین اعمال و ارکان ادا کر لے، بلکہ اسلامی شریعت اپنے پیرووں سے ایک ایسی بھرپور زندگی کا تقاضا کرتی ہے جس کا حامل ایک طرف عقائد و اعمال کے لحاظ سے اللہ کا حقیقی بندہ کہلانے کا مستحق ہو، تو دوسری طرف وہ انسانیت کے تعلق سے پوری طرح امن و آشتی کا نمونہ اور محبت و مروت کا مظہر ہو۔ امن و امانت، اخلاق و رواداری، ہمدردی و خیر سگالی کا اپنی عملی زندگی میں اس طرح اظہار کرے کہ دنیا کا ہر انسان اس سے خوف زدہ رہنے کے بجائے اس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے، اور کیا مال، کیا جان و آبرو، ہر معاملہ میں اس پر پورا اعتماد اور اطمینان رکھے۔ اس حدیث میں ہاتھ اور زبان کی تخصیص اس لیے ہے کہ عام طور پر ایذا رسانی اور تکلیف پہنچانے کے یہی دو ذریعے ہیں، ورنہ یہاں ہر وہ چیز مراد ہے جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، خواہ وہ ہاتھ ہو یا زبان ہو یا کوئی اور دوسری چیز۔ حدیث کے دوسرے جز میں حقیقی مہاجر کی تعریف کی گئی ہے۔ یوں تو مہاجر ہر اس آدمی کو کہیں گے جس نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن، اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑ کر دارالاسلام کو اپنا وطن بنا لیا ہو۔ اس قربانی کو اسلام عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس مہاجر کو بے شمار جزا اور انعام کا حقدار مانتا ہے۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس ہجرت کے علاوہ ایک ہجرت اور ہے جس کا زندگی کے ساتھ دوامی تعلق رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے مومن ان سے پرہیز کرتا ہے، اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کو بالکل ترک کر کے پاکیزہ نفسی اختیار کرے، بس ایسا آدمی حقیقی مہاجر کہلانے کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور آپ اس ویڈیو کے اندر ایک اچھا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔